ہمارے خلاف ذہن بنائے گئے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. مجھے ہی کوئی سمجھائے کہ ایک ملزم جیل میں ہو اور وہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرز پہ وہاں اپنی لگژری لائف گزار رہا ہو، لاکھوں کروڑوں کی ایکسرسائز کرنے والی مشینیں جو آپ پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس سے پوچھا جائے کہ آج دیسی چوزا کھائیں گے یا آپ مٹن پسند کریں گے یا آپ لوہاری کی فش آج پسند کریں گے. ہمارے دور میں تو ایک پنکھا، ہاتھ سے جلنے والا پنکھا، وہ بھی سیل میں جاتا تھا تو امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ وہ پنکھا بھی بند کر دوں گا، وہ پنکھا بھی چھین لوں گا. تو آج کوئی بتائے نا کہ باہر بھی لاڈلا اور اندر بھی لاڈلا کیسے. پوری پاکستانی قوم سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کی روشنی میں جو الیکشن کمیشن نے تاریخ کا، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، وہ انتہائی جہاں قوم کی ضرورت تھی، آئینی ضرورت تھی، وہاں ریاست کی بھی ضرورت تھی، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے جس کو پوری قوم سراہتی ہے. اب آ جائیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات منصفانہ، آزادانہ اور لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے. اور منصفانہ انتخابات کیا اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر تمام اسٹیک ہولڈر یا تمام انتخابی جماعتیں میدان میں ہوں، یا حالات، ماحول بھی ایسا میسر ہو کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ بھی کہا جائے اور آزادانہ انتخابات بھی کہہ سکیں. بات سیدھی سی ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ 10 سال بعد پوچھا جا رہا ہے. یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ عدل جیسے ادارے کے اندر تبدیلی آنے سے کم از کم کسی نے پوچھا تو صحیح کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. مگر ہمیں اس پہ تشویش یہ ہے کہ جس طرح 10 سال اس چیز کو، اس ضرورت کو سمجھا نہ گیا، کہیں وہ ماسٹر مائنڈ کا نام سامنے آنے کے بعد مزید 10 سال اس کو کٹہرے میں لاتے نہ گزر جائیں. اور اسی طرح منصفانہ انتخابات اگر اس کو کہتے ہیں کہ ایک ملزم، ایک جس کے بارے میں آپ روز سن رہے ہوں فارم فنڈنگ، آپ روز سن رہے ہوں سائفر، آپ روز سن رہے ہوں کہ اس نے 190 پاؤنڈ کس طرح کرپشن کی، آپ روز سن رہے ہوں کہ اس کے کیسز اس طرح لٹکائے جاتے ہیں، یا آپ سن رہے ہوں کہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے سرکاری وسائل پہ اربوں کھربوں روپیہ لگا کے ہمیں گالی دینے اور ریاست کے خلاف اس کے بعد لوگوں کی ذہن سازی کرنے پہ وہ جو خرچ ہوئے ہمارے پیسے. کیا یہ چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ ان پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے؟ کیا یہ اس ضرورت کو محسوس نہ کیا جائے کہ ہمارے خلاف ذہن بنائے گئے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، اور ریاست کے خلاف ایک نوجوانوں کا کمزور یا ناپختہ ذہن کو اس طرح پختہ کر دیا جائے کہ شاید ان کے علاوہ باقی تمام ریاست مخالف لوگ ہیں
کیا اسی طرح رہنے دیا جائے اور انتخابات بھی ہونے دیے جائیں یا انتخابات کی طرف بھی بڑھا جائے اور وہ ذہن اسی طرح کام کرتا رہے؟ پھر خدا نہ خواستہ اگر جو ذہن بنے ہوئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں یا پورا موقع دیا گیا تھا، حکومتی وسائل، ریاستی وسائل استعمال کرنے کے بعد، تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کو ووٹ لیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان مخالف ووٹ پڑے ہیں؟ اور کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میرے تمام کیسز اوپن ہوں، تمام ثبوت سب کے پاس ہوں، میرے تو کیس ایک دن کی ہیئرنگ سے اس پہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ میری اپیلیں فکس کر دی جائیں، مجھے بھی ٹائم دیا جائے جو 2002، 2008، 2018 میں مجھے نہیں دیا گیا۔ اور آج جس طرح کا شور اٹھتا ہے اس ماسٹر مائنڈ کے لیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2014 میں جب چین کے صدر کو آنے سے روکا گیا تھا، یہ وہی ماسٹر مائنڈ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب اس ماسٹر مائنڈ کو لایا گیا تو 4 سال سی پیک کس نے بند رکھا اس پہ کام؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کون 2 لوگ گئے تھے امریکن صدر ٹرمپ کے پاس اور اس کی خوشنودی اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر دے آئے تھے، اس کو خوش کرنے کے لیے؟ ان کے نام سامنے نہ آئے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسرائیل کو قابل قبول بنانے کے لیے کون لابنگ کرتا رہا؟ اس ماسٹر مائنڈ کا نام جو ہے قوم کے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ اور منصفانہ آزادانہ انتخابات اس کو کہا جائے گا جب آپ حکومتی یا ریاستی وسائل سے جو آپ نے ذرائع ابلاغ استعمال کر کے ایک شخص کو یہاں تک کہہ دیا 2018 کے انتخابات سے پہلے، نیب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ نواز شریف نے اربوں روپیہ انڈین اکاؤنٹ میں بھیجا، اور جتنی اماؤنٹ بتائی گئی اتنا پاکستان کا بجٹ بھی نہیں تھا، مگر آج تک اس کی وضاحت تو نہیں آئی کہ یہ کس کی خواہش پہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا۔ اور آج بھی بچوں کی، کچھ نوجوانوں کی، کچھ لوگوں کی وہی سوچ اپروچ جو پچھلے 12 سال سے کی جاتی رہی، اور اداروں سے اس وقت کے لوگ جو سہولت کاری دیتے رہے وہ اسی طرح رہے، اور آپ کہیں کہ یہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہیں؟ آپ یہ بات کریں، مجھے کوئی سمجھائے کہ ایک ملزم جیل میں ہو اور وہ 5 سٹار ہوٹل کی طرز پہ وہاں اپنی لگژری لائف گزار رہا ہو، کسی اور ملزم کو 8 کمرے، کسی اور ملزم کو 10 ڈاکٹر، کسی اور ملزم کو کچن، کسی اور ملزم کو جیل میں اٹیچ باتھ، کسی اور ملزم کو اس طرح کا لگژری فرنیچر، کسی اور ملزم کو لاکھوں کروڑوں کی ایکسرسائز کرنے والی مشینیں جو آپ پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس سے پوچھا جائے کہ آج دیسی چوزا کھائیں گے یا آپ مٹن پسند کریں گے یا آپ لوہاری کی فش آج پسند کریں گے؟ تو یہ اگر آج بھی اس شخص کو اس طرح کی جیل گزارنے کے لیے دی جائے گی، اور وہ تو ساری زندگی
لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اس نے اپنی زندگی بچپن جوانی بڑھاپا گزار رہا ہے، تو کیا آج وہ سرکاری مہمان اسی طرح ہے؟ یا تو پھر اس جیل کے تمام قیدیوں کو، ملزموں کو، حوالاتیوں کو اسی طرح کی خوراک دی جائے، اسی طرح کی وہاں سہولتیں دی جائیں۔ ہمارے دور میں تو ایک پنکھا، ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا، وہ بھی سیل میں جاتا تھا 8-4 کے سیل میں، تو امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ وہ پنکھا بھی بند کر دوں گا، وہ پنکھا بھی چھین لوں گا۔ تو آج کوئی بتائے نا کہ باہر بھی لاڈلا اور اندر بھی لاڈلا کیسے؟ اور اگر کسی ضرورت کے تحت، اگر کسی دباؤ کے تحت اس کو آج بھی سہولتیں میسر ہیں، اور ہمیں کوئی نئے لوگ اپنے نئے مسل، چھوٹے چھوٹے مسل یا بڑے مسل ہمیں دکھا رہے ہیں، تو میں ان سے صرف یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسل ہم نے کئی بار دیکھے ہیں اس سے پہلے، اور کئی مرتبہ تمام پہلوانوں کو اکٹھا کر کے نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ مسل کوئی نئے نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمیں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ او بھائی، آپ اس کے تمام کرتوت جو ہیں، اور آج اگر مجھے کوئی 10 سال بعد پوچھتا ہے، ہاں کسی مستند گواہی کی ضرورت ہے، کسی مستند ادارے کی گواہی کی ضرورت ہے، تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر آپ یہ حقیقت نہیں جانتے کہ آج گلی کوچوں میں بیٹھ کے یہاں تک کہ ایک محنت مزدوری کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا مزدور بھی جانتا ہے کہ کون کون کس کس وقوعے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔